اسلام نے صرف اپنوں کا نہیں بلکہ غیروں کا بھی پورا خیال رکھا ہے۔ ایک انسان جو غیر جانبدار ہو کر کے اگر فیصلہ کرے گا تو وہ یہ کہنے پر مجبور ہوگا کہ واقعتاً اسلام سے زیادہ اچھا کوئی دین اور دھرم ہو ہی نہیں سکتا، اور اسلام نے جو حقوق رکھے ہیں اپنوں کے ساتھ غیروں کے، اس سے اچھا کوئی حق اور اس سے اچھا کوئی قانون اور کوئی لا یا اسی طرح سے کوئی اصول ہو ہی نہیں سکتا۔ اس بات کا ہم سب کو ایمان اور یقین ہے، اور حقیقت ہے اللہ رب العزت نے خود اسلام پر اپنی رضامندی کی مہر لگا دی ہے۔ الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ اور اسلام کے علاوہ کسی دوسرے دھرم کو جو لوگ مانیں گے، اللہ ایسے دھرم کو قبول نہیں کرے گا، اور ایسے دین کو اور ایسے مذہب کو اللہ رب العزت کی نگاہ میں کوئی اہمیت نہیں۔ وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ، جو شخص بھی اسلام کو چھوڑ کر کسی اور دین کو، دھرم کو، مذہب کو اپنائے گا، اللہ اسے ہرگز قبول نہیں کرے گا۔ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ، اور خسارہ اٹھانے والوں میں سے ہو جائے گا قیامت کے دن آخرت میں۔ تو حقیقت یہ ہے کہ اسلام نے جو رواداری رکھی ہے اس سے اچھی رواداری کی اور کوئی مثال ہو ہی نہیں سکتی، اور اس سے اچھا کوئی قانون اور اصول ہو ہی نہیں سکتا۔ تو اس لیے ہمیں اوور ایکٹنگ کی ضرورت نہیں ہے۔ جو آداب، جو اصول، جو قوانین شریعت نے ہمیں دے دیے، جو ان کے حقوق ہیں غیروں کے، غیر مسلموں کے، ان حقوق کو سامنے رکھیں۔ آپ سادہ لفظوں میں اگر کہنا چاہیں تو آپ یوں کہہ سکتے ہیں کہ دنیاوی تمام معاملات میں ان کے ساتھ آپ اچھا اخلاق، اچھا ویوہار، اچھا برتاؤ، اچھا سلوک کریں۔ دنیاوی تمام معاملات میں، دنیا کا کوئی ادنا سے ادنا اور اعلیٰ سے اعلیٰ معاملہ ہو، ان تمام میں آپ ان کے ساتھ بڑھ چڑھ کر کے حصہ لیں اور اچھا معاملہ کریں۔ اسلام نے اس کی کھلی چھوٹ دی ہے، لیکن جب معاملہ آ جائے قلبی، روحانی، اور معاملہ آ جائے دینی اور اعتقادی، تو پھر ایمرجنسی بریک لگا دی ہے اسلام نے۔ پاور بریک مگر نہیں ہے، پاور بریک سے کم کوئی بریک کام نہیں کرے گی۔ پھر یہاں لا يتخذ المؤمنون الکافرین اولیاء من دون المؤمنین، مومنوں کو چھوڑ کر آپ قلبی لگاؤ، روحانی اپنائیت کسی اور کافر سے آپ نہیں رکھ سکتے۔ دنیاوی معاملہ اپنی جگہ، میں نے کہا کہ دنیاوی معاملات میں آپ مکمل طور پر آزاد ہیں، لیکن دینی معاملات میں آپ کو شریعت کے دائرے میں کام کرنا ہوگا۔ اللہ نے یہود و نصارہ کا تذکرہ کرتے ہوئے کہا کہ ان سے دوستیاں نہ گانٹھو، اور چلتے چلتے آخر میں ایک جملہ کہہ دیا وَمَن يَتَوَلَّهُم مِّنكُمْ فَإِنَّهُ مِنْهُمْ، جو ان سے دوستی کرے گا ان کا شمار انہی میں سے ہوگا، انجام دونوں کا ایک ہوگا۔ اب یہاں بات قلبی لگاؤ کی ہے، اور دوستی ہوتی ہی ہے، قلبی لگاؤ کا دوسرا نام دوستی ہے۔ معاملات الگ ہوتے ہیں، دوستیاں الگ ہوتی ہیں، دونوں میں فرق ضروری ہے۔ آپ نے شاید سنا ہو ولا اور برا، ولا اور برا یہ مکمل اسلام کا اصول ہے، اور آپ ولا اور برا کو سادہ لفظوں میں اگر سمجھنا چاہیں، تفصیل طلب ہے وہ، تو سادہ لفظوں میں آپ کو یوں بتا سکتا ہوں کہ اللہ رب العزت کی خوشنودی کی خاطر، اللہ کی رضا کی خاطر، اس کو خوش کرنے کے لیے آپ کو ہر وہ کام کرنا ہے جو اس کو بھاتا ہے، ہر اس شخص سے تعلق رکھنا ہے جو اسے بھاتا ہے، ہر اس چیز سے تعلق رکھنا ہے جو اسے اچھی لگتی ہے، ہر اس شخص سے آپ کو لگاؤ رکھنا ہے جو اس کو پسند کرتا ہے،
اور ہر اس چیز سے آپ کو بچنا ہے، اجتناب کرنا ہے، دور رہنا ہے جو اس کو اچھا نہیں لگتا، چاہے وہ چیز کی شکل میں ہو، چاہے وہ اعمال کی شکل میں ہو، چاہے وہ اشخاص اور لوگوں کی شکل میں ہوں۔ جو لوگ اللہ کو نہیں بھاتے یا جو لوگ اللہ سے پیار محبت نہیں کرتے، ہم ان سے پیار محبت نہیں کر سکتے، یہ برا کا تقاضا ہے۔ جو لوگ اللہ سے محبت کرتے ہیں ہمیں ان سے محبت کرنا ہے، یہ ولا کا تقاضا ہے، یہ ولا کا تقاضا ہے۔ قرآن میں دلائل کی بھرمار ہے، احادیث مصطفیٰ میں بھی یہ چیزیں موجود ہیں۔ خلاصہ کلام کہ آپ کو ہر اس شخص سے محبت کرنا ہے جو اللہ سے محبت کرتا ہے یا اللہ جس سے محبت کرتا ہے۔ آپ کو ہر اس چیز سے محبت کرنی ہے جس سے اللہ محبت کرتا ہے۔ جو عمل اللہ کو بھاتا ہے اس عمل کو کرنا ہے، اور ہر اس شخص سے آپ کو برات کا اظہار کرنا ہے، دور رہنا ہے، اعتقادی طور پر، قلبی طور پر، روحانی طور پر، دینی طور پر، جو اللہ سے محبت نہیں کرتے یا اللہ جن سے محبت نہیں کرتا، اور ان چیزوں سے بھی بچنا ہے جن چیزوں کو اللہ پسند نہیں کرتا۔ سادہ سا اصول ہے، کوئی لمبی چوڑی تقریر کی ضرورت نہیں۔ اب ہمارے جو بھائی رواداری کے نام پر کبھی اس کو محبت کا نام دے دیتے، کبھی انسانیت کا نام دے دیتے، اور کچھ بھولے بھالے مسلمان ایسے بھی ہیں وہ کہتے ہیں سب سے پہلے مسلمان نہیں، سب سے پہلے انسان، پہلے انسان بنو پھر مسلمان بنو۔ نعرہ کتنا اچھا لگتا ہے، نہیں؟ جملہ کتنا اچھا ہے، دیکھنے میں کتنا سنہری لفظ ہے، ماشاءاللہ۔ پہلے انسان بنو یعنی انسانیت کے کام کرو، اور اس کے بعد پھر مسلمان بنو۔ بھائی انسان مسلمان کے ساتھ ہو کیا برائی ہے؟ اور مسلمان جب بنے گا تو وہ انسان صحیح معنوں میں انسان ہوگا۔ جو انسان مسلمان ہو وہی انسان ہے صحیح معنوں میں، اس لیے کہ اسلام نے انسان کو ہر وہ چیز بتا دی ہے، کرنے کے لیے اشارہ کیا ہے جو انسانیت، جس میں انسانیت کا فائدہ ہو، اور اسلام نے بڑے واضح اور واضح الفاظ میں ان تمام چیزوں سے منع کر دیا، روک دیا ہے جس سے انسانیت کا نقصان ہو۔ انسان کو مسلمان بننا ہے، اور انسان جب مسلمان ہوگا تو پھر اسلام کہتا ہے اسے ہر اچھا کام کرنا ہے، ہر بری چیز سے بچنا ہے، انسانیت کے خلاف جتنے کام ہیں ان سے بچنا ہے، انسانیت کے فائدے کی جتنی چیزیں ہیں اسے اپنانا ہے۔ اسلام انسانیت کے خلاف نہیں، انسانیت کی اسلام سے زیادہ اچھی معلومات کہیں اور ہو ہی نہیں سکتی۔ اسلام نے انسانیت کا بھی بھرپور خیال رکھا ہے۔ ایسا کیسے ہو سکتا ہے کہ ایک انسان اسلام کو قبول کرے اور اس کے اندر انسانیت نہ ہو اور اسے انسانیت کی تعلیم نہ دی گئی ہو؟ تو انسان جب اللہ کی طرف لوٹے گا تو وہ اللہ کے بندوں کی طرف بھی لوٹے گا۔ جو اپنے مالک کو صحیح معنوں میں سمجھ نہ سکے اور اپنے مالک سے محبت کا دم صحیح معنوں میں بھر نہ سکے، وہ اپنے مالک کے بندوں کا خیال کیا رکھے گا؟ نہیں رکھ سکے گا۔ جس کو مالک سے پیار ہو اس کو مالک کی مخلوقات سے پیار ہوگا، اور مالک سے پیار کا پہلا نقطہ اسلام قبول کرو۔ تو میں کہہ رہا تھا کہ لوگ رواداری کے نام پر انسانیت کا جذبہ دکھاتے ہوئے ایسی ایسی حرکتیں کر جاتے ہیں جو ہمارے عقیدے کے خلاف ہے، جو اسلام کی تعلیمات کے خلاف ہے، جس کی اسلام اجازت بالکل نہیں دیتا بلکہ منع کرتا ہے۔ میں انہی لوگوں کو سمجھانے کے لیے میں آج دلائل کی گفتگو نہیں کرتا، میں آج تھوڑا سا عقلی گفتگو کرنا چاہتا ہوں۔ جو لوگ کہتے ہیں کہ بھئی رواداری کے نام پر چلو ہولی میں بھی شرکت کر لیتے ہیں، دیوالی میں بھی، کرسمس ڈے میں بھی، اور دیگر جتنے تیوہار ہیں، جتنے تقریبات ہیں، جتنی چیزیں ہیں، سب میں شرکت کر لیتے ہیں، رواداری کے نام پر، انسانیت کے نام پر، اور پتہ نہیں کس کس نام پر۔ ٹھیک ہے بھائی، میں کہتا ہوں مان لو، چلو ٹھیک ہے کر لیتے ہیں۔
تو یہ جو جذبہ ہے رواداری والا صرف غیر مسلموں کے ساتھ کیوں، اپنوں کے ساتھ کیوں نہیں؟ بھئی اگر یہ جذبہ واقعی انگڑائیاں لے رہا ہے، آپ کے سینے میں یہ موجزن ہو چکا ہے اور آپ اس اصول کے کھوگر ہیں، ٹھیک ہے، لیکن یہی جذبہ اپنوں کے ساتھ کیوں نہیں؟ غیروں پہ کرم، اپنوں پہ ستم کیوں؟ آپ کو رواداری ہے ہولی منانے کی، بھائی چلو انسانیت ہے، محبت ہے، پتہ نہیں کیا کیا ہے، آپ اپنے مسلمان بھائی سے بول چال بند کر لیتے ہیں، 3 دن نہیں 3 سال تک نہیں بولتے ہیں، یہ کون سی رواداری ہے بھائی؟ سگے بھائی سے گفتگو نہیں ہو رہی ہے، بول چال نہیں ہے، معاملہ کیا ہے؟ کچھ کھٹ پٹ ہوا ہوگا لین دین میں اور کسی معاملے میں۔ اپنے بھائی سے عید کے دن بھی سلام نہیں، مصافحہ نہیں، معانقہ نہیں، آپ کی رواداری کہاں گئی؟ یہ محبت انسانیت کہاں گئی؟ ماں اور باپ سے اگر کبھی انبن ہو جائے کچھ لین دین میں یا کسی بھی چیز میں، تو ماں اور باپ سے بھی یہ ہمارا مسلمان جو رواداری کے نام پر ہولی کا تیوہار منا لیتا ہے، وہ پٹاخے اور پڑاکے بھی پھوڑ لیتا ہے، وہ اپنے امی اور اپنے ابو سے آگے بڑھ کر کے پہل کرنے کے لیے تیار نہیں ہے اور بہت بڑا روادار بنتا ہے۔ اور میں کہتا ہوں رواداری 2 طرفہ ہونی چاہیے نا، کہ ایک ہی طرف سے رواداری ہو تو 2 طرفہ ہو، محبت 2 طرفہ ہوتی ہے، 2 طرفہ ہونا چاہیے، آپ ہمارے لیے کریں، ہم آپ کے لیے کریں، لیکن وہاں ایسا نہیں بھائی، ٹھیک ہے، اس کو ذرا سمجھے 2 طرفہ کیسے نہیں ہوتی اور کیوں نہیں ہوتی، اور ایسا ہم نہیں کر سکتے۔ میں ایک مثال دوں، ہم 2 آدمی دوست ہیں آپس میں، یا ہم دونوں کا آپس میں کمٹمنٹ ہے، جو بھی ہے دنیاوی طور پر، ایک ساتھ اٹھتے بیٹھتے ہیں، رہتے ہیں، کھاتے پیتے، جو کچھ بھی ہے، روم میٹ ہیں یا جو پڑوسی ہیں کسی بھی طور پہ، اور مان لیجئے ان دونوں میں سے ایک کو شوگر ہے، اور آپ چائے بناتے ہیں تو شوگر اس میں ڈال دیتے ہیں، تو اب آپ مجھے بتائیں، آپ نے اس کا خیال کیا؟ آپ کہو گے نہیں کیا، اور حقیقت میں اس نے نہیں کیا، لیکن ایسا ہوتا نہیں۔ آپ کا دوست اگر شوگر میں مبتلا ہے، بیماری میں، تو آپ اس کے لیے چائے بغیر چینی والی بناتے ہو، یہ اور بات ہے کہ وہ گلاب جامن کھا لیتا ہے، مٹھائی نہیں چھوڑتا، لیکن چائے بغیر چینی والی پیتا ہے، وہ ایک الگ مسئلہ ہے۔ آپ کا دوست اگر شوگر کا بیمار ہے، مریض ہے، تو آپ اس کے لیے چائے بغیر چینی والی پیش کرتے ہو، کیوں؟ کیونکہ اسے بیماری ہے شوگر کی، آپ کو پتہ ہے اس لیے، اور اگر نہ پتہ ہو تو کوئی مسئلہ نہیں، تو آپ چینی والی پیش کر دو گے، لیکن آپ کو پتہ ہے کہ یہ شوگر کا مریض ہے۔ جب آپ کا غیر مسلم جاننے والا، اسے پتہ ہے کہ یہ مسلم ہے، اور اسے پتہ ہے کہ وہ غیر مسلم ہے، میں مسلم ہوں، تو اگر آپ کا صحیح معنوں میں کوئی جاننے والا ہو اور دوست ہو، وہ آپ کا بہی خواہ ہو، خیر خواہ ہو، آپ کا درد مند ہو، آپ کا تعلق سے اس کے دل میں کچھ جگہ کچھ مقام ہو، تو وہ آپ کو چینی والی چائے نہیں پیش کرے گا اگر اسے معلوم ہو کہ یہ شخص شوگر کا مریض ہے۔ یہاں جو شخص رواداری کے نام پر اس میں شرکت کر رہا ہے، پارٹیسپیٹ کر رہا ہے، ان دونوں کو پتہ ہے کہ ایک مسلم ہے، ایک غیر مسلم ہے۔ شریک ہونے والا سمجھتا ہے میں مسلم ہوں، جو جہاں جا رہا ہوں وہ غیر مسلم ہوں، ان کا مذہبی تیوہار ہے، وہ شخص بھی جانتا ہے کہ یہ مسلم ہے اور میں غیر مسلم ہوں، وہ میرا مذہبی تیوہار ہے، لیکن ان دونوں نے آپس میں کسی دوسرے کے عقیدے کا، کسی دوسرے کے دھرم کی لاج نہیں رکھی۔ ایسے عقیدت اور ایسی محبت جائے بھاڑ میں، ایسی رواداری کو ہم 1000 سلام کرتے ہیں۔ بھی آپ سوچیں، آپ کو پتہ ہے کہ آپ کے گھر آنے والا بیمار ہے، مریض ہے شوگر کا، اس کے باوجود شوگر ڈال کر کے آپ چائے دے رہے ہیں، مجھے بتائیں وہ آنے والا پسند کرے گا اس کو؟ جبکہ اسے پتہ ہے، کہ اسے معلوم ہے کہ میں شوگر کا مریض ہوں، وہ ناراض ہوگا، دوبارہ پھر وہ آپ کی چوکھٹ پر قدم نہیں رکھے گا۔ کیوں؟
کیونکہ اس نے آپ کی لاج نہیں رکھی، آپ کی بیماری کا خیال نہیں رکھا۔ مجھے بتائیں اس بیماری سے کیا ہوگا؟ زیادہ سے زیادہ آدمی مر جائے گا، اور کیا ہوگا؟ مرنا ویسے بھی ہے۔ اور یہاں آپ کی جان نہیں، آپ کا عقیدہ خراب ہو رہا ہے، آپ کا دین اور دھرم برباد ہو رہا ہے، آپ اللہ کے دشمن بن رہے ہو اور اللہ کی ناراضگی مول لے رہے ہو۔ مجھے آپ بتائیں یہ بیماری سے مر جانا یہ آسان ہے یا اپنے ایمان و عقیدے کا سودا کر لینا یہ آسان ہے؟ ہم میں کا ہر شخص کہے گا عقیدے کا سودا نہیں ہو سکتا، دنیا کی ہر چیز قربان کی جا سکتی ہے، لیکن عقیدے سے سمجھوتا اور عقیدے سے کھلواڑ اور اس کا سودا یہ ایک ادنا درجے کا مسلمان اور مومن نہیں کر سکتا۔ آئیے تھوڑا سا اور سمجھاتا ہوں، میں آپ کو عقلی مثال دیتا ہوں۔ ہم اور آپ شریک ہوتے ہیں رواداری کے نام پر ان تمام تیوہاروں میں غیر مسلموں کے۔ میں مسلمانوں کے کچھ تیوہار کا نام لیتا ہوں جو صراحتاً بدعت ہیں، صریحی طور پر بلا شک و شبہ۔ ان میں ہم مسلمان شریک نہیں ہوتے، تو کیا ہم اس میں رواداری کے نام پر شریک نہیں ہو سکتے؟ ہم کہتے ہیں نہیں ہوتے اور نہیں ہوں گے، اور یقیناً نہیں ہوں گے۔ کیوں؟ کیونکہ اسلام کے خلاف ہے وہ تیوہار، اسلام کے اندر ان تیوہار کی گنجائش نہیں ہے۔ تو ہم رواداری کے نام پر اپنے مسلمان بھائیوں کے جو عقیدت میں کرتے ہیں، محبت میں کرتے ہیں، جذبہ نیک ہوتا ہے، اللہ کی قسم جذبے میں کوئی کمی نہیں ہوتی، محبت میں کوئی کمی نہیں ہوتی، ظاہری طور پر اس میں کوئی عیب نہیں ہوتا، لیکن شریعت کی اس پر مہر نہیں ہوتی۔ اس لیے مسلمانوں کی اکثریت رواداری کے نام پر بھی ان میں شریک ہونے کے لیے تیار نہیں۔ پھر اگر مسلمان غیر شرعی تیوہار کریں تو اس میں ہم رواداری کے نام پر شریک نہ ہوں، اور غیر مسلم کا تیوہار ہو تو ہم اس میں رواداری کے نام پر شریک ہوں۔ یہ کون سی عقل مندی ہے اور کون سی انسانیت ہے اور کون سا جذبہ ہے؟ گنجائش نہیں ہے۔ ایک نقطہ میں آپ سمجھا دوں، ہم اور آپس میں کتنے لوگ بٹے ہیں مسلک اور مذہب کے نام پر؟ ہم اور آپ میں سے کسی نے کبھی رواداری کے نام پر کسی مذہب کے، کسی کے مسلک اور کسی کے مذہب کو اپنایا؟ نہیں۔ تو رواداری کے نام پر حالانکہ سب کا ماننا یہ ہے کہ اللہ ایک ہے، رسول ایک ہے، قرآن ایک ہے، قبلہ ایک ہے، کعبہ ایک ہے، سب کچھ ایک ہے، سب کا ماننا ایک ہے، اور سب جانتے ہیں کہ فرقہ بندی گمراہی کی دلیل ہے، سب جانتے ہیں، لیکن اس کے باوجود رواداری کے نام پر کبھی کسی نے کسی کے مسلک کو نہیں اپنایا۔ تو اگر ہم ایز اے مسلمان اپنے مسلمان بھائیوں کے مسلک اور مذہب کو رواداری کے نام پر اپنانے کے لیے تیار نہیں، اپنے مسلمانوں کے تیوہاروں میں جو غیر شرعی ہیں ان غیر شرعی تیوہاروں میں رواداری کے نام پر شرکت کرنے کے لیے تیار نہیں، تو پھر جو نہ ہمارا کلمہ میں ہمارا شریک بھائی ہے، نہ ہمارے مذہب کے اعتبار سے، نہ مسلک کے اعتبار سے، نہ دین کے اعتبار سے، کسی بھی اعتبار سے وہ ہمارا بھائی نہیں۔ دنیاوی چھوڑ کر کے آدم سے لے کر کے جو نسبت ہے آدم سے آدمی اور انسان، وہ انسانی بھائی الگ چیز ہے۔ میں دین کی گفتگو کر رہا ہوں، دینی گفتگو ہو رہی ہے، تو دینی اعتبار سے ہماری ان سے جب کوئی نسبت نہیں، تو پھر ان کے تیوہاروں میں رواداری کا نام لے کر کے شریک ہونا اور خوب دھوم دھڑکا کرنا اور بڑے تذک و احتشام کے ساتھ منانا اور اس میں شرکت کرنا اور اپنے آپ کو بہت بھی شو کرنا، بڑا ہم نے لگتا کوئی تیر مار لیا ہے۔ تیر نہیں مارا ہے، بلکہ تیر اپنے سینے میں گھسایا ہے اور اپنے دین کا ملیہ میٹ کیا ہے۔ تو خلاصہ کلام یہ ہے کہ رواداری کے نام پر آپ اسلام سے بال برابر بھی انحراف نہیں کر سکتے، سر منہ انحراف نہیں کر سکتے۔ اور آخری بات میں کہہ دوں کہ اگر آپ رواداری کے نام پر ایسا کرتے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ آپ اپنے حالت سے، اپنی زبان حال سے یہ کہنا چاہتے ہیں کہ اسلام کی جو اصول ہیں یا اسلام کے جو شعائر ہیں، اسلام کی جو چیزیں ہیں، اس میں اتنا مزہ نہیں جتنا مزہ آپ والے تیوہار میں ہے۔ یہ زبان حال سے، زبان سے بندے نہ کہے،
لیکن اپنی حالت سے وہ اظہار کرتا ہے کہ واقعی آپ کا دین بھی ٹھیک ہے، آپ کا دھرم بھی ٹھیک ہے، آپ کا تہوار بھی ٹھیک ہے، آپ کی ساری حرکتیں بھی ٹھیک ہیں، کیونکہ اگر ٹھیک نہ ہوتی تو آپ اس میں شریک نہ ہوتے۔ یہ شرکت بتاتی ہے کہ آپ اس کو دل سے مانتے ہیں، آپ دل سے اس کو۔ مجھے بتائیں کہ ایک مسلمان سے تھوڑی سی انبن ہو جائے، آپ اس کے روم میں نہیں جاتے، کیوں؟ کیونکہ وقتی طور پر آپ کا دل اس سے اچاٹ ہو چکا ہے۔ اور کس کے روم میں جاتے ہیں؟ جس سے دل لگا ہوا ہوتا ہے، جس سے لگاؤ ہو، جس سے محبت ہو، جس سے کھنچاؤ ہو۔ جہاں کھنچاؤ ہوتا ہے آپ وہاں جاتے ہیں۔ اذان ہونے کے بعد کچھ کی ٹی وی بند ہو جاتی ہے اور کچھ کی نہیں بند ہوتی ہے، یہ فیصلہ ہو جاتا ہے کس کا کس سے لگاؤ ہے۔ اذان ہونے کے بعد کچھ کھچے روم سے، گھر سے، کمرے سے، کام سے، جہاں ہیں وہاں سے کھچے چلے آتے ہیں۔ کوئی ایک جگہ ہے جہاں آپ بیٹھے ہیں، اس کو مسجد کہتے ہیں۔ یہ کھچاؤ ہے، قلبی لگاؤ ہے۔ جہاں لگاؤ ہوگا وہاں انسان آئے گا، جائے گا، اٹھے گا، بیٹھے گا، اور جہاں لگاؤ نہیں ہوگا وہاں انسان بھول کے بعد میں آئیں گے، اگلے جمعہ سے آئیں گے۔ اس جمعہ آتے ہی نہیں وہ اگلا والا۔ نماز کے لیے جب کہو نماز پڑھو انشاءاللہ، ماشاءاللہ یہ انشاءاللہ بھی کبھی نہیں پورا ہوتا، اور جمعہ سے شروع کریں گے۔ پتہ نہیں کون سا فلسفہ جمعہ والا ہے یار۔ اگر کہیں پارٹ ٹائم مل جاتا ہے تو جمعہ شروع کریں گے۔ ابھی بتاؤ، ایک سیکنڈ کی دیری نہیں، ابھی بتاؤ۔ نمبر 2، اور نماز کے لیے اگلے جمعہ سے، اور وہ اگلا جمعہ کبھی نہیں آتا۔ اللہ وہ جمعہ لے آئے جس جمعہ سے ہم نماز شروع کریں گے۔ اللہ سمجھ کی توفیق دے اور دینی غیرت دلوں میں جگا دے۔